تو رجب کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک چیز ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ تینوں مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، رجب پھر شعبان اور پھر رمضان۔ گویا کہ رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرمائیے، یعنی ہم رجب کے اندر عبادت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے، رجب میں نیک کام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے۔ تو خاص طور پر ہم یاد رکھیں کہ رجب کو ہم عبادت میں گزارے، رجب کو ہم اللہ رب العزت کی یاد میں گزارے، تاکہ رمضان آنے کے بعد ہم سست نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک آنے کے بعد ماشاءاللہ جو ہے تراویح تو جو ہے پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن دیگر جو نفلی عبادت ہے وہ ہو نہیں پاتی۔ تو اگر ہم رجب سے ہی اگر اس کی عادت ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جو ہے عبادت بھی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھے کہ رجب کے اندر یہ کام ہم کو کرنا ہے، اور یہ صحیح سند سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اب اگر کسی نے چاند دیکھ کر اس دعا کو نہ پڑھا ہو تو وہ جو ہے اگر اب بھی پڑھ لے تو کافی ہو جائے گا، اور یہ سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو پڑھتے تھے۔ تو اب اس دعا کے علاوہ اور جو دوسرے کام جو ہے رجب کے اندر کیے جاتے ہیں، اور جو ہے معاشرے کے اندر جو رائج ہے اور لوگ جو یہ جو کرتے جس کو آ رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا کوئی ثبوت جو ہے ملتا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شب معراج کے بارے میں لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ شب معراج جو ہے یہ شب قدر کی طرح اس کے اندر جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ شب معراج کی تعین نہیں ہے، شب معراج کے بارے میں ہم جو ہے یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ 27 رجب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس لیے کہ اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے اندر ہو گئی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے یہ رجب کے اندر ہو گئی، اور بھی دوسری روایتوں کے اندر دوسرے مہینوں کے نام آتے ہیں۔ تو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ 27 رجب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ چلو 27 رجب کو ہو گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کبھی بھی اہتمام نہیں کیا جاگنے کا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی تاکید دی کہ آپ جاگو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 18 مرتبہ شب معراج آئی۔ کتنی مرتبہ؟ 18 مرتبہ شب معراج آئی، لیکن ایک بھی جو ہے شب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جاگنے کا اہتمام کیا نہیں، اور جو ہے عبادت کا اہتمام کیا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دنیا کے اندر رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر صحابہ کی زندگی اٹھا کر اگر ہم دیکھیں گے، اس لیے کہ سنتوں کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کہ ایک اشارے پر جو ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور اتنا ادب کرتے تھے کہ وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہم آواز دے کر اللہ کے نبی کو باہر بلائیں، جب تک اللہ کے نبی باہر نہیں آئیں گے تب تک دروازے پر بیٹھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے اور حضور سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ لیکن صحابہ کی زندگی بھی اگر ہم دیکھیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا۔ تو 27 رجب کو یہ سمجھنا کہ معراج یقینی طور پر ہوئی تو یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے کہ ہم تو صرف جاگ لیں گے، عبادت کر لیں گے، اس میں کون سا گناہ ہے؟ ہم تو جو ہے عبادت کے لیے وقت نکالیں گے، ہم تو جاگ رہے، مسجد کے اندر آ کر بیٹھ رہے، تسبیح کر رہے، نماز پڑھ رہے، نوافل پڑھ رہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کو بھی عام راتوں کی طرح ہم سمجھ کر کریں تو اچھی بات ہے،
جیسے مثال کے طور پر 27 کو بھی جاگ لے، 28 کو بھی جاگ لے، اور پھر جو ہے پورے رجب کے اندر اہتمام کرے جاگنے کا، جتنی بھی جو ہے اللہ رب العزت توفیق دے اتنا کر سکتے. لیکن خاص طور پر یہ سمجھنا کہ 27 رجب کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، تو پھر یہ جو ہے ربیع الاول کا بھی تو قول آیا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو جو ہے یہ کرنا ہے. تو یہ جو سوال آتا ہے نا کہ بھائی ہم جو ہے عبادت ہی کریں گے، تو یاد رکھیں کہ کسی بھی کام کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. قرآن کریم نے جو ہے اس کو بیان کیا. ایک تو یہ کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے صرف اللہ کے لیے، اور دوسرا یہ کہ وہ سنت طریقے پر ہونا چاہیے. اب جو ہے 27 رجب کو جو ہے شب کے اندر ہم جو ہے جاگ رہے ہیں، اور جو ہے دل سے جاگ رہے ہیں، اخلاص بھی جو ہے اخلاص بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، یہ جو سنت طریقے پر نہیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 18 مرتبہ آئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کا اہتمام جو ہے وہ نہیں کیا ہے. تو پھر یہ جو ہے ہم کیوں جو ہے دین کے اندر ایک نئی چیز ایڈ کریں، اور دین کے اندر اگر کوئی جو ایکسٹرا چیز اگر ہم اپنے طور پر ایڈ کرتے تو وہ سنت نہیں ہوتی ہے، وہ تو دوسرا طریقہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت قبول صرف سنت طریقے پر عمل کو کرتے ہیں. کل قیامت کے دن باقاعدہ اعلان ہوگا، فرشتوں کو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کے نام عمل کو دیکھو، اور ان نام اعمال میں سے اسی عمل کو قبول کرنا جو میرے حبیب کے طریقے پر ہوگا، اور اس عمل کو قبول نہیں کرنا جو میرے حبیب کے طریقے کے خلاف ہوگا. تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس طریقے سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت فرما رہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل اور ہیرو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یقینی طور پر اس کو شب معراج نہ سمجھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی ہے، یہ جو اس کا انکار نہیں ہے، قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہے، اور احادیث کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. قرآن کریم کی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے جو مسجد اقصی تک. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کا ہے قرآن کریم میں. اور جو ہے پھر جو ہے بیت المقدس سے جو آسمانوں کا سفر ہو گیا اس کو معراج کہتے ہیں. تو جو اس کا ثبوت ہے، اس سے جو ہے انکار نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی، لیکن جو ہے اس کے بارے میں الگ الگ اقوال ہے. اس لیے 27ویں جو شب ہے رجب کی، اس کو یقینی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو خصوصاً 3 تحفے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیے. وہ 3 تحفے یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کا تحفہ. اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی احکامات دنیا کے اندر اترے حضرت جبرائیل کو آنا پڑا، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے. لیکن جب نماز جیسا تحفہ دینا تھا تو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا. یہاں سے سفر جو شروع ہوا بیت المقدس سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں آسمان پر پہنچے. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا نامی ایک جو ہے بیری کا درخت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بیر جو ہے وہ مٹکی کی طرح ایک بیر تھا، اور جو ہے اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح اس کے پتے تھے. اور فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی تجلی اس پر پڑتی تھی تو فرشتے تتلیوں کی طرح اس پر گرتے تھے. پھر سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل رکے. پھر سدرۃ المنتہا سے عرش تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آمنے سامنے بلایا. یہ جو ہے ہم کلامی ہوئی، یعنی اللہ رب العزت سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی. اور بات چیت کیا ہوئی اللہ رب العزت ہی جانے، لیکن 3 تحفے ملے. ایک تحفہ نماز کا ملا، تو ہم سمجھے یہ نماز کیا ہے کہ اس کو دینے کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر بلایا. تو کتنی اہم چیز ہے، ایک ہے نماز. اور دوسرا تحفہ ملا نماز کے بعد، جو دوسرا تحفہ ملا وہ یہ ملا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ اس حالت میں زندگی گزارے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، میں نے ایسے بندے کی مغفرت فرما دی. یہ دوسرا تحفہ.
تیسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ملی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آخری تک، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آخری تک یہ جو جتنی آیت ہے اتنی بڑی، تو یہ جو ہے خاص طور پر تحفے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔